تھے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے جب توحید کا سبق دیا بندوں کو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہ قل هو اللہ جو ہے، یہ اتنا بہترین اللہ رب العزت کا کلام کہ قربان جائے انسان کے اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، وہ نبیوں کو بھی بناتا ہے اور پھر ان کو رتبے عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، پھر نبی بنا کر ان میں سے بھی انبیاء کا امام بناتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ رتبے سارے دینے والا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ وہ یہ فرما دے کہ میں ایک ہوں، مجھے سب مانو، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو سرکشی کرے اور وہ یہ کہے کہ اکڑ جائے۔ گو کہ انسان یہاں پہ خدا بن کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہے یا اللہ تعالیٰ ہی کی ڈھیل کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے، اپنے پیارے سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی انسان ساری زندگی یہ کہتا رہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ ہمیشہ سے یہ اپنا عقیدہ رکھے اور یہی کہے کہ لا الہ الا، بے شک کوئی اللہ نہیں ہے اور یہ صرف ایک ہی معبود ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو بالکل اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ ہاں، جو رسالت کا اقرار کرے، ایک بار یہ کہے محمد رسول اللہ، اب یہ محمد رسول اللہ رسالت کے اندر وحدانیت توحید کا بھی اقرار ہے اور رسالت کا بھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے فرمودات کے مطابق جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو محمد عربی کا خدا ہے، تو خدا تو خود اللہ رب العزت کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی جو زبان تھی، اس زبان سے مانتے تھے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو میں مانتا ہوں۔ ورنہ پہلے تو سب لوگ مانتے تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ بھی توحید پر ایمان رکھتے تھے، اور آج اگنوسٹک ہیں یا ہندوازم ہے یا اور بھی جتنے مذاہب ہیں، ایون قادیانی جو ہیں، یہ خدا کو تو یہ بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں منظور ایسا بندہ جو صرف خدا کو مانے اور محبوب کو نہ مانے اور محبوب کی نہ مانے۔ تو یہ جیلمی ہو جائے یا قادیانی ہو جائے یا اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی بھی شہر سے کوئی بھی فتنے اٹھتے ہیں، وہ اٹھتے رہیں گے، کیونکہ یہ میرے محبوب، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بالکل سچ ہونا ہے، حق ہونا ہے۔ اس طرح کے فتنے اٹھتے رہیں گے، اٹھتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اٹھیں گے، کیونکہ یہ طے پا چکا، یہ ہوگا اور یہ ہونا ہے۔ لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان فتنوں سے، ان غداروں سے، ان منافقین سے ہمیں بچائے رکھے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے۔ آمین۔ انسان گناہ گار تو ہو، انسان جو ہے وہ خطا کار بھی ہو سکتا ہے، لیکن گستاخ نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گستاخ ہیں، آپ ہم سب لوگ ہیں، ہم میں اپنی بات خدا خیر کرتا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں، میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، لیکن شاید مجھے کوئی بندہ اس لیے پسند کر لے کہ یار یہ گناہ گار ہے لیکن یہ گستاخ نہیں ہے، یہ غدار نہیں ہے ختم نبوت کا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کا غدار نہیں ہے۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں رکھے اللہ رب العزت، اور صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت، اس جماعت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہی سیدھا راستہ ہے، باقی تو سارے راستے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو صراط مستقیم کی تلاش ہے تو وہ صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یوسفی بھائی السلام علیکم ورحمۃ خان اللہ وبرکاتہ۔ خان بھائی ایک یہاں سیکنڈ، پہ ایک سیکنڈ، وعلیکم صرف ایک السلام سیکنڈ بھائی۔ ورحمۃ اللہ۔ یوسفی بھائی آج نعت سنے بغیر میں نے آپ کو جانے نہیں دینا، بہت زمانہ ہو گیا آپ نے نعت نہیں سنائی۔ اور جی میں علی شیر جاؤں گا ہی گجر نہیں، بھائی میں اگر آپ ہیں تو آپ آ جائیں اوپر یار۔ جی ٹھیک ہو گیا، یوسفی بھائی سے نہ سنتے ہیں۔ یہاں پہ دو پوائنٹ جو ہیں یوسفی بھائی نے بھی بات کی ہے، اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو خواہشات کی باتیں کر رہا ہے کہ بھائی خواہش ہوگی، ایسی خرافاتی خواہش کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داڑھی نہیں ہوگی، داڑھی کی خواہش کرے داڑھی آ جائے گی، ایک سے زیادہ مرد چاہیے، مرد مل جائیں گے، حوریں چاہیے، عورتوں کو حوریں بھی مل جائیں گی۔ اچھا، ساتھ اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، بات چلتی چلتی وہ حوروں کے ساتھ ساتھ شیطان کا جنت میں داخل ہونا، کہ کیا شیطان بھی پھر جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ہم آیات پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جہنم کا عذاب ہے ان کے اوپر، کفار کے اوپر، زندیقین کے اوپر، یہ دائمی عذاب ہوگا۔ اچھا
لیکن اس کے اوپر ایک کلپ ہم مرزا طاہر کا بھی چلائیں گے، بریسٹر بھائی بھی اکثر چلاتے ہوتے ہیں، کہ مرزا طاہر کا بھی یہی عقیدہ تھا، قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عورتوں، ایک تو روح کی جنس کوئی نہیں ہوگی، دوسرا عورتوں کو بھی حوریں ملیں گی۔ جس طرح مرزا انجینئر کہتا ہے خواہش ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی حوریں اللہ تعالیٰ دے گا، ان کو مرد بنا دے گا۔ بس فرق یہ رکھا کہ اس نے کہا کہ مرد بنا کے حوریں دی جائیں گی، اور مرزا طاہر کہتا ہے کہ جنس کی کوئی نہیں ہوگی۔ اوپر وہ کہتا ہے کہ عورت کی جنس چینج کر کے مرد بنا کے ان کو حوریں دی جائیں گی، اور جو مرزا طاہر ہے وہ کہتا ہے کہ جنس ہی کوئی نہیں ہوگی اور ان سب کو حوریں دی جائیں گی، مرد بھی عورت سب کو حوریں دی جائیں گی۔ اور اسی کے اوپر سوال ہوا تھا کہ کیا پھر کوئی خواہش کرے کہ شیطان بھی جنت میں داخل ہو جائے، میری خواہش ہے، تو کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ شیطان کو بھی پھر جنت میں داخل کر سکتا ہے، اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو اس کے اوپر ملفوظات جلد پنجم کا حوالہ میں دینا چاہ رہا تھا کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے یہ ہے کہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ دائمی نہیں ہوگا۔ چکڑالوی جو تھا اس نے نا ایک سوال لکھا، اس کو سوال آیا چکڑالوی کو، چکڑالوی نے اس کا جواب دیا جو کہ منکر حدیث تھا۔ اس نے یہ لکھا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح بھی مر جاتی ہے، تو قبر کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بالکل وہ انکاری تھا، قبر کے عذاب سے اور قبر کے معاملات سے وہ بالکل انکاری تھا، منکر حدیث تھا وہ۔ تو قرآن کے استدلال سے وہ کہتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو اس کی روح بھی مر جاتی ہے، اور قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ایک ہی وقت میں زندہ کیے جائیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو پہلے مرا تھا اس کو زیادہ مدت کے لیے اب عذاب ہو، اور جو قیامت کے قریب جا کے مرا ہے اس کو عذاب تھوڑی مدت کے لیے ہو۔ تو اس کے اوپر مرزا قادیانی صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چکڑالوی کی جہالت ہے، یہ اعتراض تو تب ہو سکتا ہے، یہ بات تو تب ہو سکتی ہے کہ جب کہ جہنم کا عذاب ہمیشہ کے واسطے ہو، جہنم کا عذاب ہمیشہ کے واسطے ہے ہی نہیں۔ پھر اس کا استدلال کیسے کرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا دیکھو کہ نبوت کیسے ختم ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو پھر نبوت کیسے، یہ فضل کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح یہ ایموشنل آرگومنٹس جو ہے نا وہ مرزا قادیانی یہاں پہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہ بات بالکل غیر معقول ہے اللہ کے لیے کہ اس نے پیدا کیا اپنی مخلوق کو، اور اس کی کمی بیشی میں اس کے خلق کا حصہ ہے، جو بھی وہ معاملات ہیں وہ اس کے خلق کا ہی حصہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسا عذاب دے دے کہ اس کے واسطے نجات ہی نہ ہو؟ تو یہ جہنم کے دائمی عذاب کا مرزا قادیانی منکر تھا، اور آپ بہت سی جگہوں پہ میں اکثر حوالے دیتے ہیں کہ یہ منکر حدیث تھا، مرزا قادیانی بدترین منکر حدیث تھا، اور خود کہتا ہے کہ ہمارے لیے صرف کتاب اللہ ہی کافی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پیش گوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے نہ پاؤں کہ کوئی شخص ہو وہ ٹیک لگائے تمہیں کہتا ہو کہ میرے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے، اور جو اس میں میں احکام پاتا ہوں میرے لیے بس وہی کافی ہے، ایسا نہ میں پاؤں آپ کو۔ یہ امت کو خطاب ہے، جبکہ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے نا، لیکن امت کو خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرما کے امت کو بتایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی میرے لیے صرف کتاب اللہ ہی کافی ہے، جو احکام اس میں ہے، جو امر اور نہیں اس میں ہے، بس میں اسی کو مانتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے احکام کو نہیں مانتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث میں وہ احکام بتائے جو کہ قرآن میں نہیں ہے، اور پھر ان یہ تو حدیث کی حجت، اہمیت، ضرورت یہ بھی امت کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دی۔ جی افی بھائی آئے ہیں، افی بھائی اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد شانی بھائی ہیں، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، پھر یوسفی بھائی سے نہ سن لیتے ہیں۔ میں نہیں تھوڑا سا ماشاء پیچھے ہوں، اللہ بالکل سن رہا ہوں، میرے پاس شور ہوگا، آپ اپنی کریں، میں انشاءاللہ 10 منٹ تک جوائن کرتا ہوں، میرے پاس شور ہوگا کافی۔ جی ماشاء اللہ یوسفی بھائی نے بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے۔ اچھا میرا وہی سوال تھا کہ سورت بناس تھی، اور سورت بناس وسوسہ یعنی کہ وسوسو انا اتینا یعنی کہ کل عذر بالناس مالک الناس لاہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسے کو دور کرنے کے لیے ہے
تو وسوسہ لاتا کون ہے؟ یہ شیطان کو دور کرنے کے لیے ہے. تو جب جنت میں شیطان داخل ہی نہیں ہوگا، بقول قادیانیوں کے جی شیطان بھی داخل ہوگا، تو پھر یہ جنت اور دوزخ کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو شیطانیت ہی دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے نا. یہ جی عثمان بھائی افی بھائی کو موقع دیں، پھر بریسٹر صاحب سے یہ اس بات پر نہ بات کریں، ثانی بھائی سے بھی بات کریں، بابر صاحب آپ بھی بات کریں. اب دوست صاحب آپ جو نا کمنٹس ضرور دیا کریں. یہ نہیں ہوتا کہ براڈ پر ہم ہوسٹ ہی بولتا رہے، میں نہیں بولتا، آپ ضرور بولیں. جی افی بھائی آپ. جی سب سے پہلے تو السلام علیکم سب بھائیوں کو. تو دیکھیں جی، بات ان کی باتیں جو ہے نا وہ اس طرح کی ہیں کہ بندے کے جب بندہ سنتا ہے نا تو بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جب بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوئے تو میں دی تھوڑی لا دما کہ یہ کیڑی گل ہی نے کی ہے. تو بات یہی ہے کہ بیسیکلی عجیب جو ہے وہ ترجمے کر کے آپ کو جب یہ بتاتے ہیں تو ایک منٹ آپ شانی بھائی آپ بات کریں، میں ایک منٹ آتا ہوں. جی شانی بھائی آپ بات کریں. شانی بھائی آپ موجود ہیں؟ جی بریسٹر صاحب آپ موجود ہے؟ جی میں بریسٹر صاحب آپ بات کریں. جی میں ضرور. جی ماشاءاللہ بڑا زبردست عثمان صاحب نے بات بیان کی اور بڑا اچھے سے پوسٹ مارٹم کیا، اور یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے. اور یعنی میں انجوائے کرتا ہوں جب کوئی بھی شخص کسی ایک ٹاپک کو لے اور اس کو پھر انالائز کرے اور مختلف محرکات سے اور مختلف زاویوں سے جائزہ لے اس کا، اور پھر ثابت کرے کہ کیا یہ بات درست ہے یا غلط. یہ انجینئر صاحب نے جو بونگی ماری یہ تو سب کو معلوم ہے بات صحیح غلط ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو ان ڈیپتھ انالائز کیا جا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ صرف اوپر سے ایک جو بات نظر آتی ہے صرف اس طریقے سے ہی غلط نہیں، لیکن اور بھی بہت ساری اس کے اندر جزویات ہیں جن کو اگر انسان غور کرے تو ان کے تحت بھی یہ بات غلط ہے. تو اس سے میں تو استفادہ حاصل کر رہا ہوں عثمان صاحب کے علم سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ بیٹھ کے ہمیں سننے کا بھی ادھر موقع مل رہا ہے. میں ضرور گزارش کروں گا بھائیوں سے کہ گفتگو جاری رکھے، میں بات سن رہا ہوں. علی شیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی شیر بھائی گجر السلام علیکم. علی شیر بھائی گجر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عثمان بھائی جاری کریں، آپ جاری رکھیں جی. اسی ویڈیو پر آپ جاری رکھیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ جو نا ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو جیسے کوئی قادیانی یا مرزئی آئے گا تو کم از کم مرزئیوں آؤ، جواب تو آ کر آپ لوگوں نے دینے ہیں. تو عثمان بھائی آپ جاری رکھیں. جی حبیب بھائی. تو اسی بات کر رہے تھے کہ اسی طرح جو ہے نا وہ اس کے مختلف فتاوی جات ہمیں اس کی حرکات ملتی ہیں کہ جس طرح کا کوئی شخص آ جائے اگر اس کو خوش کرنا اس کا مقصود ہو، جیسے قادیانیوں کے حوالے سے دیکھیں کتنے سوالات اس کی طرف آئے ہیں قادیانیوں کی طرف سے، اور اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے ویسے بیان دے دیا تاکہ یہ جناب میری اکیڈمی سے نا امید نہ ہو، امید لگا کے رکھے، بس آنا چاہیے، بندہ پھنسنا چاہیے میرے ساتھ. اگر قادیانی کے تراجم کے بارے میں بات ہوئی ہے اور قادیانیوں کی طرف سے ایک مظلومانہ سوال پیش کیا گیا کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، جیسے کہ وکلاء کے بارے میں ایک فارم تھا، تو اس نے اس کے اوپر بیان دے دیا کہ دیکھو یہ تو تم لوگ قادیانیوں کو جینے کا حق ہی نہیں دے رہے، قادیانیوں سے کیوں فارم کے اوپر یہ سائن کروائے جا رہے ہیں کہ میں قادیانی ہوں اور میں مرزا قادیانی کے ماننے والا ہوں، یہ کیوں ان سے سائن کروائے جا رہے ہیں. نکاح نامے کے اوپر یہ فارم ہے کہ بھائی میں مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، میں قادیانی ہوں، اگر فار ایگزامپل تو میں قادیانی ہوں، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ کہے کہ ہاں میں قذاب ہوں اور ختم نبوت کے عقیدہ کے اوپر
ہوں. کہتا ہے یہ تو ان کو جینے کا آپ حق ہی نہیں دے رہے. یعنی کہ جو بھی اس کو جیسا بھی بندہ آیا اس نے اس کے مطابق اس کو فتویٰ دیا, مسئلہ بیان کر دیا تاکہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ جڑے. وہ ملحد آیا, ایک بندہ آیا اس کے پاس, اس نے غامدی کے بارے میں کہا دیکھو غامدی نے جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک موقف اختیار کیا ہے, اور وہ موقف جو ہے وہ بالکل آپ کے خلاف ہے انجینئر صاحب, تو ذرا جواب تو دینا اپنے انداز میں. تو پہلی جتنی بھی ویڈیوز تھی اس میں اس کو کہتا ہے میرا استاد ہے یہ, وہ بہت بڑا عالم ہے اور میں ہر بات جو ہے ان سے جا کے سیکھتا ہوں. تو جیسے ہی ایک رافضی نے کہا کہ بھائی اس کی غامدی کے بارے میں یہ تو بتائیں, وہ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا موقف دیتا ہے, کہتا ہے وہ تو جاہل و جٹ ہے, میں اس کا کیا جواب دوں. رافضی کو خوش کر دیا, اور رافضی نیچے ہنس کے کہتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے خوش کر دیا. وہ کہتا ہے یہ صحیح بات ہے, میں اسے جاہل و جٹ کا کیا جواب دوں. اور جس نے اس کے اوپر کوئی کلپ, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, کوئی مرزا انجینئر کے ماننے والا آتا ہے, اس کا اوریجنل کلپ چاہیے, ثبوت چاہیے, وہ ثبوت کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ علی شیر گجر بھائی آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علی شیر گجر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی جان؟ سب بھائیوں کو بھی السلام علیکم میری طرف سے. وعلیکم السلام علی شیر بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عثمان بھائی اور خان صاحب کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی جان, آپ کی دعائیں ہیں, اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے. آپ سنائیں آپ کا کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. دیکھیں بات مرزا کی جو ہم کر رہے ہیں نا, مرزا کا کوئی اپنا مذہب مسلک نہیں ہے, وہ ایک فتنہ ہے, اور فتنہ ایسا ہے کہ جیسا بندہ اس کے پاس آتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے. اس نے وہ پہلے جو ہے نا وہ سنیوں کے پاس رہا, ان کی محبتیں جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لیں, پھر چھوڑا, اہل حدیث ہوا, ان سے جو ہے نا وہ سمیٹی, پھر وہ اہل تشیع کے ساتھ ہوا, پھر یعنی وہ ان سب کو جو ہے نا وہ اس لیے کہ وہاں سے اس نے چن چن کے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا, اور ان کی سوچ کو پڑھ کے جو اختلافات تھے وہ اختلافات جو ہے نا لے کے تو ان کے حوالے سے وہ بات کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا رہا, اور وہی اس نے کیا. وہ کسی بھی ایک مسلک کا, کسی بھی ایک امام کا مقلد نہیں ہے. تو اس لیے وہ ایک فتنہ ہے, اس پہ تو جو بھی اور جو فتنہ ہوتے ہیں وہ جو مرضی کریجیے. جیسے یہ قادیانی ہے تو ان کو آپ جتنا مرضی پڑھا لو سمجھا لو, لیکن ان کی وہی جو ہے نا ایک ہی بات ہوتی ہے کہ نہیں جی بس آپ یہ چیز ثابت کریں اور یہ ثابت کریں, خود ان کے پاس جواب نہیں ہے. اور باقی جو سوال آپ نے کیا تھا بھائی جان نے, یہ سورہ والناس کے حوالے سے کہ جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی پناہ میں آیا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے, مالک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے, الہ الناس سب لوگوں کا الہ ہے, معبود ہے, اور من شر الوسواس الخناس اور اس کے شر سے جو دلوں میں برے خطرے ڈالتا ہے یا ڈالے, الخناس اور دبک رہے. تو یہاں سے بھائی جان نے سوال کیا جی وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. بات یہ ہے کہ مفسرین کرام نے یہاں پہ جو ہے نا جو اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو خناس ہیں, جو لوگ وسوسے ڈالنے والے شیطان, وہ ایک تو شیطانوں میں سے ہیں, اور دوسرا انسانی شکل میں کچھ شیطان ہیں. شیاطین انس جو ہے نا انہیں کہا جاتا ہے, کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا, اور وسوسے کب ڈالتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس وقت وہ شیطان جو ہے نا وہ اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو, ذکر مصطفیٰ جاری ہو, جب انسان مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر,
تو وہ دبک کے ایک سائڈ پہ بیٹھا رہتا ہے اور اس ٹو میں رہتا ہے کہ کب یہ انسان غافل ہو. تو ہم تو چونکہ زندگی ہی غفلت میں گزار رہے ہیں، ہمارے تو شب و روز ہی غفلت میں گزرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی ہم نے، اس کے بعد ہم چل جو ہے نا اپنی زندگی کے معمولات کے اندر تو غافل ہیں. تو جب غافل ہوتا ہے انسان تو پھر شیطان اس پر جو ہے حملہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ وسوسے اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے. آج سے پہلے جو لوگ تھے ان کے دل کے اندر خوف خدا تھا، وہ ذکر اللہ کرتے تھے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں. ہم لوگ آج ہمارے اندر کتنے وسوسے ہیں، کتنی باتیں ہیں جو آج کل ہم سن رہے ہیں کہ آج کوئی اللہ کے قرآن کے اندر جو ہے نا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بحث ہو رہی ہے، اور ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے وسوسے. کیونکہ کچھ شیاطین جنوں میں ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں، کچھ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہیں، وہ نصیحت کے عمل میں ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو خیال، اللہ تعالیٰ جو شیاطین جن ہیں یا جو وہ لوگ ہیں ان سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن جو انسانی شیاطین ہیں ان کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ جو کوئی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل کر رہا ہو، اس کے رستے سے ہٹا کر ہمیں کچھ اور وسوسے دلوں میں پیدا کر رہا ہو، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ انسانوں کے اندر شیطان ہے، یہ انسانی شیطان ہیں جن کا کام ہی مسلمانوں کو، دیکھیں شیطان کسی کافر کو ورگلاتا ہے؟ نہیں ورگلاتا، وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ غافل ہیں، وہ پہلے ہی منکر ہو چکے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر آج ہر کسی کا جو نگاہ ہے وہ مسلمانوں پر ہے، اور مسلمانوں کے اندر سے ہی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جو ہے نا وہ پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب کتنے قرآنیسٹ ہیں اور کتنے جو ہے نا وہ قادیانی ہیں، پھر اس کے بعد یہ مرزا جیلمی آ گیا، پھر اس کے علاوہ اور بے شمار یعنی کہ جو ہے نا وہ لوگ جو آج جن کا مقصد ہی صرف قرآن کے اوپر اٹیک کرنا معاذ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کو متنازع بنانا. ہمیں نصیحت کرتے ہیں، میں سن رہا تھا آج صبح ایک براڈ پہ، تو وہ لوگ اس انداز میں گفتگو، دیکھیں جی ہمارا مقصد، یہ قرآنیست تھے وہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا مقصد تو دیکھیں جی اللہ کی کتاب کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں کہ آج وہ قرآن کی طرف. لیکن جب وہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالتے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے والی ہیں. تو اس لیے یعنی یہاں من شر الوسواس الخناس سے مراد دو طرح کے شیاطین ہیں. ایک وہ شیاطین کہ جو شیاطین جن ہیں، اور دوسرے شیاطین انسانوں کے اندر ہیں. لہذا ہمیں دونوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو تعلیمات ملی ہیں، جو ہمیں قرآن اور حدیث ہمیں بتاتا ہے، جو علماء حق نے 1400 سال گزر گئے، آج سے یہ 400 سال پہلے سے اختلافات ہونا شروع ہوئے، ورنہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا تھا. وہی باتیں جو حضور کے صحابہ کرام اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، علماء حق سے جو باتیں ہم تک پہنچی تھی وہی پہنچتی چلی آئیں. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ رکھنا اندازی شروع ہوئی، اور چلتے 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 آج ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایک عجیب سی پریشانی کا شکار ہے، اسلام کو لے کر، قرآن کو لے کر، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جن کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، وہ کوئی بندہ جتنا بھی مرضی کوشش کر لے وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، راہ راست سے ہٹا نہیں سکتا. تو اس لیے یہاں سے مراد جو ہے نا یہ دو طرح کے جن ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو لہٰذا یہ جنت یہاں سے جنت مراد نہیں ہے، من الجنت والناس، جو شیاطین جن ہیں اور شیاطین انسانوں میں سے ہیں. تو اس لیے میرا بھائی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5017 ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5056 ہے، اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3402 ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر روز رات کو سونے سے پہلے جب اپنے بستر پر جاتے تو ایک سورہ قل هو اللہ احد، دوسرا سورہ قل اعوذ برب فلق اور تیسری سورہ قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر جو ہے نا وہ پھونک مارا کرتے تھے اور پھر سر سے لے کر پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ جو ہے نا وہ دہراتے تھے، اور آپ ہر طرح کے شیطانوں سے جو ہے نا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تعلیم امت کے لیے تھا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو انسانوں کے اندر جن ہیں، شیطان ہیں، یا جنوں کے اندر جو شیطان ہیں، اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم وہ رستہ اختیار کریں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، اور جو رستہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑا ہی زبردست یہ تھا، بہت زبردست۔ راجپوت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہوں گے۔ جی حبیب بھائی۔ جی ماشاءاللہ، راجپوت صاحب آپ نے ایک حدیث عثمان بھائی کو کہا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1426، عثمان بھائی کو بولا کہ وہ کھولیں، اس میں کیا ہے ذرا آپ تفصیل تھوڑی سی بتا دیں تاکہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے، پھر وہ کھول بھی لیتے ہیں۔ جی جی جزاک بیان اللہ کریں۔ خیر۔ عثمان بھائی آپ موجود ہیں یہاں پہ؟ جی عثمان بھائی آپ موجود ہیں؟ عثمان بھائی آپ موجود ہیں؟ مصروف ہوں گے۔ جی حبیب بھائی۔ چلیں آ گئے ہیں، آپ کو کریے، آپ عثمان بیان بھائی کریں، آپ بیان، یہ وہ بھی ہاں سنن موجود ابن ہیں۔ ماجہ کی حدیث ہے 1426 سے، یہ ذرا کھولیے گا۔ یہ حدیث ہے جو مرزا جونیئر جیلمی جو ہے نا، جیلم کی ایک بدبخت شخصیت جو ہے، وہ ایک کھڈ میں بیٹھ کے جو ہے کھچے مارتی ہے، چبلیں مارتی ہے، یہ اس شخص کا ایک وہ جواب ہے۔ میں نفل کے اوپر جو کہتا ہے کہ فالتو ہے، معاذ اللہ، کہ نفل جو ہے یہ اس کا مطلب ہے لغوی معنی، اس کا لغت کے حساب سے فالتو ہے، تو یہ فالتو ہیں، یعنی اس کا کوئی ثواب یا کوئی اس کی جو ہے نا فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ اس کے جواب میں یہ ہے، یہ تو پتہ لگے گا انجینئر کے اسٹوڈنٹس کو جب یہ جائیں گے قیامت والے دن، ان کو جب چھترول ہوگی نا تب ان کو پتہ چلے گا کہ معاذ اللہ یہ انجینئر کی بات سن کر حدیث کی جو ہے بیان کردہ بات ہے جو فضیلت ہے نوافل کی، اس کو یہ رد کرتے ہیں معاذ اللہ۔ کیونکہ ایک انجینئر کے ایک چھوکرے کے ساتھ میری اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی، نوافل کے اوپر ہی، تو وہ یہی کہتا ہے جی لغت کے حساب سے نفل کا مطلب یہ ہے نا، تو فالتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فالتو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے۔ عثمان بھائی آپ وہ ذرا بیان کر سکتے ہیں؟ جی اس میں بات ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے پہلا سوال جو ہے جب حساب لیا جائے گا، تو وہ جس چیز کا حساب سب سے پہلے ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نماز علیحدہ لکھ لی جائے گی۔ اگر مکمل طریقے سے ادا کی نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں، تو ان سے فرض کی کمی کو پورا کرو، پھر باقی اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ جی عثمان بھائی اس کے اوپر تھوڑی تشریح بھی کر دیجیے گا پلیز۔ اس کے اوپر ایک یہ جو ہے نا دوسری حدیث جو ہے، یہ جو نوافل کو، نفل کو فالتو فضول اس نے قرار دیا، وہ مفتی صاحب کہتے ہوتے نا کہ ایسے فتنے نکلے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہی جیسے یعنی کہ دین کو جو ہے وہ لغت سے ثابت کرنا شروع کر دیا ہے، جو شرعی اصطلاحات ہیں ان کو چھوڑ کے لغت سے اپنی باتیں جو ہیں وہ ثابت کرنی شروع کر دی ہیں، معاذ اللہ، کہ لغت سے معنی دیکھو، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی توہین ہو سکتی ہے وہ کرے۔ تو ایک حدیث وہ ہے نا، میں وہ پڑھ کے وہ بھی سناتا ہوں، کہ جو ولی کی تعریف کے اوپر ہے کہ جب بندہ میرا نوافل کے ذریعے قرب حاصل کر لیتا ہے،
وہاں پہ بھی ہے نوافل. تو کیا جو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اور پھر وہ جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. تو وہاں پہ بھی نوافل کا لفظ ہے، یعنی کہ وہ نوافل جو عطا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا ولی وہ بن جاتا ہے. تو اگر وہ فالتو ہی چیز ہے تو ایک فالتو چیزیں کر کے ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کا ولی بن رہا ہے، اور اس کو یہ فالتو قرار دے رہا ہے، اور انہی جو ہے وہ نوافل کے بارے میں ہے کہ جب نماز کا حساب ہو رہا ہوگا تو اگر اس نے نماز مکمل طریقے سے ادا کی ہوگی تو نفل نمازیں اس کی علیحدہ لکھ لی جائیں گی، یعنی کہ ایکسٹرا سے لکھ لی جائیں گی. ایک تو مکمل طریقے سے ادا کی ہوئی نماز کا اس کو مل جائے گا اجر، اور جو نوافل ہیں وہ علیحدہ سے لکھ کر اس کا اجر علیحدہ سے مل جائے گا. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جنتی کے انعام کے ساتھ جو ہیں وہ اس کے انعامات بڑھیں گے اس کے ساتھ. اور اگر اس نے مکمل طریقے سے نماز ادا نہ کی ہوگی تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس میرے بندے کے پاس نوافل تو ہوں گے، نفل نمازیں تو ہوں گی، تو چلو ان نفل نمازوں سے ان کے فرض کی جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کر دی جائے. دیکھیں کتنی بڑی ماشاءاللہ اہمیت جو ہے وہ نوافل کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہاں پہ. یہ میرے خیال سے حدیث قدسی نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نفل نمازیں ہیں تو ان سے فرض کی کمی پوری کر دی ہے. اتنی اہمیت جس کو یہ مرزا جونیئر نے معاذ اللہ جو ہے وہ فالتو. اور اس کے اوپر ایک کلپ ہے، میں وہ راجپوت آپ بھائی بات کریں، میں وہ کلپ چلاتا ہوں کہ اس نے اس کے اوپر جی کیا بکواس کی ہے. اچھا جی ایک سیکنڈ عثمان بھائی، بھائی، میں یہ رجپوت بھائی معافی چاہتا ہوں، میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا اگر اجازت ہو آپ بھائیوں کی. تو دیکھیں سورت یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سورت مزمل میں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے کچھ حصہ میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو. ٹھیک ہے، سورہ مزمل میں ہے یہ. تو وہ عبادت کیا فرض عبادت ہے جس کو تہجد کی نماز کہا گیا ہے، جس کو رات کے پچھلے پہر میں یعنی کہ فجر ہونے سے پہلے یا رات کے 12 بجے یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد کے جو اوقات ہوتے ہیں ان میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان کو تہجد کہا جاتا ہے. کچھ لوگ تو جلدی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں رات کے 1 یا 2 بجے تو اس وقت وہ ادا کرتے ہیں. کیا وہ نمازیں فرض ہیں؟ وہ فرض تو نہیں ہے. اس میں جب انسان نیت کرتا ہے تو نیت نفل کی ہوتی ہے، فرض کی تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ پاگل انسان، ایک جاہل جیلمی، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، پھر یہ کیسے نوافل کے اگینسٹ میں بات کر رہا ہے؟ اس کو نمازوں کا ہی نہیں پتہ کہ کتنی نمازیں ہیں، کتنی نمازیں انسان پڑھتے ہیں لوگ. اشراق کی نماز آ جاتی ہے، صلاۃ الحاجات آ جاتی ہے، صلاۃ الاستخارہ آ جاتی ہے، اور استغفار آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، صلاۃ التسبیح آ جاتی ہے، بہت سی نمازیں ہیں. وہ فرض نہیں ہے لیکن وہ نفل نمازیں ہیں، نفل ہیں، اس میں نیت ہی نفلوں کی ہوتی ہے. تو توبہ نعوذ باللہ، یہ کیسے استغفر اللہ میرے منہ میں خاک، یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ جی نفل جو ہے یہ فضول ہے؟ استغفر اللہ، ان کا معنی فضول ہے. یہی بات ہے نا. اب اس کے اس میں چھوکرے انبیاء کا جو ہے معاملہ وہ الگ ہے، کیونکہ یہ محکم آیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فرض تھی، اور یہ انبیاء کا ہی خاصہ ہے. لیکن یہ جو بات یہ کر رہا ہے کہ نوافل جو ہیں وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے فضول ہے یا اضافی ہے، تو اگر یہ اسی طرح یہ لیتا ہے کہ مطلب یہ فضول ہے، تو خود جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو مطلب نماز کا جو ہے جس کے اندر ہم جیسے سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ، مطلب کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر اس طرح کی باتیں یہ لینا شروع کر دے گا تو پھر تو نماز ہی بہت زیادہ شارٹ ہو جائے گی، خود جس کو فرض یہ نماز قرار دیتا ہے. تو باقی جو فتنے کے حوالے سے میں تو یہی عرض کروں گا کہ جیسے مرزا قادیانی صاحب نے جو کتابیں لکھی ہے نا، آپ کوئی بھی ریفرنس ان کا پڑھ کے ان کے سامنے سناتے ہیں نا تو وہ کہیں گے 2 صفحے اگوں تے 2 صفحے پچھوں پڑھنا شروع کرو.
تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز پر یقین ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ مرزا صاحب نے جو بھی بات لکھی ہے اس کے اندر اتنی کنٹروورسی ہے کہ آپ اس کو جہاں سے بھی پڑھنا شروع کریں گے، 2 صفحے پیچھے پڑھیں گے، وہاں سے جہاں سے شروع کریں گے وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آ جائے گی. وہ کہیں گے اس کو سمجھنے کے لیے پھر 2 صفحے پیچھے جاؤ. وہ کرتے کراتے آپ اس کتاب سے باہر نکل جائیں گے، کتاب آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے. تو اسی طرح یہ جیلمی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو کنٹروورسی پیدا کی ہے امت کے اندر، مسلمانوں کو یہ ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے یا مسلمانوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے. جس طرح انہوں نے معاملات کیے تھے یہ بھی وہی کام کر رہا ہے. تو اس وقت بھی لوگ جو تھے وہ اس فتنے سے کچھ لوگ باز رہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کچھ اس شکنجے میں آ گئے، اور آج جن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی چیز کا وہ ہیں تسلسل ہیں کہ وہ شکنجے میں آ گئے. تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو یہ دجل کیا جا رہا ہے، کس طرح یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا لوگوں کو نماز سے ہٹانے کی، قرآن سے ہٹانے کی. جیسے وہ جس نے فرض جو کیا اس کو کہتے ہیں نفل نہیں، مرزا صاحب نے جو قرآن فرائض میں سے جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جو لڑائی کے لیے حکم جو دیا ہے جہاد کو انہوں نے نکال دیا اسلام سے کہ جہاد اب نہیں رہا. مطلب یہ سی چیزیں تو ہم نے پڑھی تھی نا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہی تسلسل ہے، وہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو بچا کے رکھے معاملہ سے. بالکل ایسا ہی ہے یوسف بھائی، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ پھر اگر فرض نماز کے اندر بھی جو ہم واجبات یا حدیث مبارکہ سے ہی ہم چیزیں لیتے ہیں نا، تو یہ تو پھر ایک سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. پہلے نوافل سے دور کرے گا یہ، پھر آہستہ آہستہ سنتوں، بلکہ اس نے سنتوں کے اوپر بھی یہی سیم چیز بولی ہے. سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر بھی اس نے یہی چیز بولی ہے. تو آہستہ آہستہ اس نے کرتے کرتے وہ یہ جیسے ذکری ایک نیا فتنہ اٹھا ہوا ہے، وہ جو یہ تو ان کی مثال پہ چل رہا ہے، اسی کی طرح یہ پھر یہ فرض نماز کو بھی معاذ اللہ کوئی نہ کوئی طویل کر کے یا کوئی نہ کوئی تحریف کر کے جھوٹ بول کے، تو یہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی مغالطات بک دے گا. تو نفل نماز کی فضیلت تو ابھی عثمان بھائی آ گئے شاید. ہاں جی عثمان بھائی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نوافل ادا کرتے ہیں، تو یہ نوافل ادا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے نا. تو کہتا ہے نہیں، اس کے لیے تو لفظ سنت جو ہے وہ استعمال ہی نہیں ہوا. علماء نے جب احادیث سے اس کو دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ادا کرتے تھے اس کو خود سنت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. اب اس کے اوپر اس نے جواب کیا دیا، کہتا دیکھو میں نے کہہ دیا ہے، فالتو کہہ دیا ہے، فضول تو نہیں نہ کہا میں نے، یعنی کہ ایکسٹرا. میں نے ایکسٹرا کے معنی میں یہ بات کی تھی کہ یہ ایکسٹرا ہی ہے صرف، تو اس لیے میں نے فالتو کہا. تو فضول تو نہیں نا میں نے کہا. پھر ساتھ ہی اسی جگہ پہ کہتا ہے اگر فضول بھی کہہ دو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. کہتا ہے یعنی کہ اردو لنگوسٹک میں یہ کہہ دینا کوئی اصلی بات نہیں ہے. یعنی کہ وہ الفاظ جو اہل زبان کی اصطلاح میں جو مستعمل ہیں استعمال کرنے میں، ایسے الفاظ جو تحقیر والے ہیں ان کو جو وہ استعمال کر رہا ہے. اگر ہم لغت میں بھی جائیں نا، لغت میں بھی جائیں جو کہ ان چوروں کا ڈاکوؤں کا کام ہے، لغت سے بھی ہم جائیں تو یہ جو بات ہے بالکل وہ صریح واضح گستاخی ہے. لیکن وہ یہ ہے نا کہ ایک کنجری جو ہوتی ہے نا، ایک کنچنی جو ہے وہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی بکواس کر سکتی ہے، کچھ بھی بول سکتی ہے، وہ برہنہ ہو سکتی ہے. بس اسے چاہیے پاپولیرٹی چاہیے، شہرت چاہیے، اسے اپنے آپ سے کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نام بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ سنیے کیا اس کے بارے میں کہتا ہے اور اس کے اوپر کیا طویل دیتا ہے. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، نٹ فرض. اچھا، اس کو بھی فقہا کی ٹرم کہہ دیا اس نے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے، یہ فالتو بولا ہے، فضول نہیں بولا. ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اردو لنگوسٹک میں ان معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. اور نفلن کا مطلب ہے اضافی، جس کے لیے میں نے فالتو کا لفظ بولا تھا تو یہ کہتے ہیں سنت کو فالتو کہہ دیا. بھئی فضول نہیں کہا، فالتو، ایکسٹرا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو الفاظ کا کھلواڑ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں. الحمدللہ. عملے جی آپ عثمان بھائی الفاظ کا جی عثمان بھائی معافی چاہتا ہوں میں. عثمان بھائی یہ اس قدر غلیظ انسان ہے نا
کہ اس کو الفاظ کا چناؤ کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اضافی ایک اچھا ورڈ ہے, دیکھیں کہ کیا نام ہے, ایک سلجھی ہوئی ٹرم ہے. اس نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایک اتنا بیکار قسم کا الفاظ استعمال کیا تھا, یہود کا سہارا لے کے جیسے قادیانی کرتے ہوتے ہیں, تو اس سے پھر اور کس چیز کی بعید ہے کہ یہ اور کیا گستاخی نہیں کرے گا. اس نے تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار پھر گستاخی کر دی ہے یار. پھر گستاخانہ لہجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہی ہے. یہ خبیث لانتی ہے. اس کو قسم سے میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس کے وہ حال کروں کہ اس کے بھوکے کتے چھوڑ دو اس کے اوپر یار. یہ ذلیل انسان کیسے بات کر رہا ہے میرے آقا کریم کے بارے میں یار. آپ سنیں اس کلپ کو دوبارہ سے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس قدر گستاخی کی آقا کریم کی. یار اس طرح کا خنزیر میں نے دنیا جہان میں نہیں دیکھنا, یقین مانے اس طرح کا خنزیر ہے. اور میرا خیال ہے کہ خنزیر بھی شرم آ جائے, وہ بھی یہی کہے کہ یار مجھے اس کے ساتھ نہ ملاؤ, یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اتنا بڑا گستاخ ہے. یہ کتنی بڑی اس نے پھر گستاخی کر دی ہے لانتی حبیب ملعون نے, صاحب, حبیب صاحب, بغیرت حبیب صاحب, اس کو دیکھ کے مرزا قادیانی شرما جائے بھائی, وہ جکڑیالوی شرما جائے سالہ. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یقین ماننے کے یہ دیکھے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بڑی بڑی گستاخیاں یہ کرتا ہے. کتے کے بچے اس کو جو ماننے والے ہیں حرامزادے, وہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی بڑی گستاخیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کرتا ہے. اور یہ دیکھو کہ بھائی تم اس حرامزادے کو سن رہے ہو, اس لعنتی ملعون شخص کو سن رہے ہو, اور تم برداشت کیے جا رہے ہو. یہ تمہارا ایمان ہے, یہ تم محبت کرتے ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, یہ تمہاری توحید ہے, یہ تمہاری رسالت ہے. اور خدا اس کی کو قسم دل پھٹ گیا ہے یہ لفظ سن حبیب کر. صاحب, اس کو ماننے والے خبیث کے بچے پھر جا کے قادیانیوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں, او جی آپ کا تو قادیانی کافل تھا, یہ تھا. وہ کھوتی کے پترو, جس باپ کو تم لوگ فالو کر رہے ہو وہ کسی گدی ماں کے بچے ہو, وہ کون سا انسان کا بچہ ہے ہیں؟ اس نے کہاں سے چھوڑی میں ہے بس توہین اتنا ہی کرنے عرض سے. کرنا چاہوں گا کہ جیسے مطلب ایک علمی انداز میں رد ہو رہا تھا نا, وہ زیادہ بہتر تھا کہ ہم بالکل گالی سے اجتناب کریں. بالکل, میں خود اسی لیے مائک اوپن بڑا کیا تھا. زبردست میں رد نے ہو نا رہا ہے, بڑی زبردست نہیں صحیح دلائل کہہ ہیں رہے ہیں صحیح یوسف سماعت بھائی, کے پاس. صحیح تو کہہ رہے ہیں. ابھی فیروز کیونکہ ہم اللغات سے مسلمان ہیں, تو میں نے فیروز اللغات سے فالتو کا جو نا لفظ وہ میں نے نکالا ہے. فیروز اللغات سے کیا ہے اس کا معنی فالتو. حالانکہ بات یہ ہے کہ اہل زبان کی نظر میں یہ الفاظ ویسے تحقیر والے ہیں, اور چاہے جائے کہ اس کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کیے ہوئے نوافل سے, اور جس سے اللہ کا ولی قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا, تو اس سے جو ہے وہ آپ اس کو ملائیں, کیونکہ یہ زبان اہل زبان کی نظر میں یہ تحقیر والے الفاظ ہیں. تو اچھا, یہاں پہ آتا ہے اردو, اس کا آتا ہے فالتو کی معنی, اس کے آتے ہیں صفت, ضرورت سے زائد, فضول, بڑے ہوئے, بیکار, نکما. آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے بلائنڈ فالوور اس فالتو کو جو ہے وہ لغت سے صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں مرزا قادیانی. پھر کیا ہوا, مرزا قادیانی نے, مرزا جینیئر نے بول دیا ہے فالتو, پھر کیا ہوا بھائی؟ لغت میں اس کے یہ بھی تو معنی ہے زائد, یہاں پہ ہے ضرورت سے زائد, کہ ضرورت سے زائد ہی ہے جناب, یہ ایویں ضرورت سے زائد ہے تو ہونے نہیں چاہیے. یہ ضرورت سے زائد مطلب کہ یہ ضرورت نہیں ہے اس کی, یہ ضرورت سے زائد ہے. یہاں اس کے اور بھی معنی ہے, فضول بھی ہے, بڑا ہوا, بیکار بھی ہے, نکما بھی ہے. تو کوئی اٹھ کے اس کو بیکار کا معنی میں لے کے بکواس کرنا شروع کر دے اور کہہ دے کہ دیکھو یہ بیکار ہی ہے, اس کی کوئی فرض تو نہیں ہے نا, بیکار ہی ہے, بیکار کا معنی وہ لے لے. جبکہ اس نے یہ جو کہا نا کہ سنت موقدہ ایسے یہ وہ, اس کے اوپر سنن ابن ماجہ کی میں حدیث نکالتا ہوں.
جی اپنا ترمزی کی بھی ہے جی خان 414. اور دیکھیں بھائی جان، اگر اس کی ان چیزوں کو ہم لوگ الاؤ کریں نا اور پیار محبت سے، جیسے یوسفی صاحب نے بات کی ہے، یوسفی صاحب میرے آقا کریم کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہے گا، خدا کی قسم میں پیار محبت بھول جاؤں گا. میں مانتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ابھی تک علمی دلائل سے، علمی طریقے سے اس کے رد کیا ہے، لیکن آپ اس کے الفاظ تو سنیں کہ میرے آقا کریم کی عبادت کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. اس گدھے کو یہ زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، اور جس ہستی نے اسلام لایا، جس ہستی کے قلب اطہر کے اوپر اللہ رب العزت اپنی مقدس ترین کتاب کو نازل فرما رہے ہیں، جس ہستی کو اللہ پاک معراج نصیب عطا فرما رہے ہیں، جس ہستی کے ہاتھوں شق قمر ہو رہا ہے، جس ہستی کے ہاتھوں میں پتھر بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس ہستی کے ہاتھوں سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، جو ہستی رحمت اللہ عالمین کے لقب سے قرآن پاک میں پکاری گئی ہے، وہ ہستی کیا کوئی فالتو کام کرے گی؟ انہوں نے تو تراویاں نہیں کنٹینیوسلی پڑھی کہ میری امت اس کو فرض نہ سمجھ لے. اپنی امت کے اوپر تو انہوں نے اس چیز کا بوجھ نہیں ڈالا پیارے بھائی. اب اس ہستی کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میرا خون کھول جائے گا پیارے بھائی. نہیں خان صاحب، بالکل آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے آپ کے کوئی جذبات میں سے، لیکن وہ یوسفی بھائی جس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے تھے کہ علمی رد جو ہے نا وہ زیادہ گہرے وار کرتا ہے. تو دیکھیں ماشاءاللہ راجپوت آپ کا بھائی بھی اگر جذبہ سلامت رہے. میں ماشاءاللہ آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، داد دیتا ہوں، اللہ سلامت رکھے. راجپوت اچھا، بھائی اگر اس جس بات وقت کو سے ہم ہم لوگ لوگ ڈھیلا بات چھوڑتے کر ہیں رہے ہیں نا، نا خان صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ تو ہمیں اس سے پیار ہے، نہ ہی ہم پیار کر رہے ہیں. ہماری حکارت اور نفرت جو ہے ہمارے لفظوں سے یا جہاں ہے، تو ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں وہ دکھے دل کے ساتھ اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں سے کہاں پیار ہے، ہمیں ان لوگوں سے تو کہاں پیار ہے، کچھ بھی پیار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نفرت کا یا اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ اگر ہمیں علمی کتابی انداز میں جس کو یہ کہتا ہے اگر اس طرح کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ جو گالی گلوچ یہ ہے نا، یہ کوئی پڑھے لکھے بندے کا انداز نہیں گفتگو کرنے کا. تو سر میرا جی خیال ہے کہ ہم یوسفی نفرت ہی صاحب کر رہے ہیں، حکارت ہمیں ہے. تو جب ہمارے پاس بالکل صحیح. اتنے اچھے لفظ ہیں بالکل ٹھیک تو ہو گیا. اچھا یہ جو میں اچھا نے یوسفی کلپ بھائی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، عثمان بھائی ایک بات کہنا چاہوں گا. آج اگر یہ نمازوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسے کہہ رہا ہے کہ سنتیں توبہ صفا توبہ صفا میرے منہ میں خاک کہ فضول ہیں، نوافل فضول ہیں، ایکسٹرا ہیں، نہیں کر پڑھو، خالی فرض پڑھو، ٹھیک. کل کو یہ لانتی اٹھ کر یہ بھی کہنا شروع کر دے گا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو روزے اللہ پاک نے فرض کیے یہ بھی ایکسٹرا عبادت رکھی ہے، ان کے اوپر بھی وہ کوئی نہ کوئی حجتیں مارنا شروع کر دے گا. آپ دیکھ لیجئے گا. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جس شخص کی بات کر رہے ہیں نا وہ علمی یتیم اور لاوارث ہے. نہ اس کے آپ کو آبا و اجداد کا پتہ ہے کہ اس نے یہ علم کہاں سے لیا کہاں سے نہیں لیا. وہ گوگل کو اپنا باپ اور اپنا استاد وہ گوگل کو سمجھتا ہے. تو اس بندے سے کیا ہمیں وہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کل کلا کو کوئی اور شرلی نہیں چھوڑے گا. تو یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، جب تک یہ رہے گا. تو بس یوسفی ہمیں جو صاحب ہے نا وہ اپنا یہ تو دامن نہیں چھوڑنا. یہ تو نا یوسفی صاحب یہ تو بتایا ہوا ہے کہ یہ اس کی حرکات ایسے ہی رہیں گی، اس کی حرکات نہیں بدلیں گی. لیکن یہ ہے کہ جو اس کے بلائنڈ فالوور ہیں یہ وہ تو خود میں بڑھ گئے. تو یہ جو دلائل ہیں یہ تو اس کے بلائنڈ فالورز کے لیے ہیں. اگر شاید کوئی سنے یہاں جی بابر بھائی ریکارڈنگ کر رہے ہوں تو یہ ریکارڈنگ ہمارے یوٹیوب پر جائے تو پھر وہ کوئی سن لے، ورنہ اس کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، وہ ان معاملات سے نکل چکا ہوگا. میں نے ابھی ویڈیو چلائی تھی، ویڈیو میں دیکھیں وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ دیکھیں احادیث میں صرف فرض اور نوافل کا کہتا ہے، نفلن یعنی فضول فالتو، کہتا ہے صرف یہ دو الفاظ ہیں. جبکہ سنن ابن ماجہ میں آپ حدیث نمبر 1140 ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صبر علی سنتی اشارت رکعتن من السنتی. یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود الفاظ فرما رہے ہیں کہ کیا کرے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ پابندی کرے 12 رکعت سنت کی، وہ پڑھے، سنت پڑھا کرے، جو کہ سنت موقدہ، اور اس کو خود سنت من السنتی، خود سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اس کو
تو یہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، اور کہتا ہے جناب مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث آتی نہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں کتنی کا آتی ہیں، اور جتنی آتی ہیں وہ تم نے صرف ان کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ میں سلیکٹ کروں گا، اس میں یہ جھوٹ بولوں گا، یہ دعویٰ کریں گے، میری پکڑ ہوگی، اس سے پکڑ سے کیا ہوگا، میں تو بدنام ہوں گا ہی ہوں گا، بس میری ایک شہرت ہو جائے گی، مجھے 4 ویو مل جائیں گے. ابھی ریسنٹلی اویس ربانی نے دوبارہ ایک چیلنج نہیں دیا، اس نے یہ کہا کہ دیکھو تم پروگرام ہم کر رہے ہیں علماء کو بٹھا کے کراچی میں بیٹھ کے، جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ، تو تم جو ہے تمہیں ایویں آگ لگتی رہتی ہے، اپنے چینل کے اوپر ہمارے خلاف کلپ بنا رہے ہو، اگر ہمت ہے تو اس پروگرام کے اندر آؤ، اندر آ کے یہاں پہ بات کرو. اب اس نے دیکھیں کہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا، کہتا جی میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، مجھ پہ بات نہیں ہوگی تو آپ کے بابوں پہ بات ہوگی. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، پہلے تو خود وہ بھاگ گیا نا اپنی دیکھو وہ تو بزرگان دین اتنے سالوں کے ہیں، تو موجودہ دور میں ادھر ابھی بیٹھا ہوا ہے، تجھے سب سے پہلے تیری عبارت، تیری گفتگو، تیری گستاخی، تیری کفریات کے اوپر جو ہے تجھے پیش کرنا چاہیے. بھائی کر لو مجھ سے بات، میں جو تمہارے سامنے آیا ہوں میری حیثیت کیا ہے، تو اس کو تو خود پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا. اچھا اب اس نے ڈنڈی کیا ماری ہے، اس میں ڈنڈی یہ ماری ہے، پہلے کہہ دیا ہے کہ میں یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، پھر کہتا ہے کہ ایسے کریں کہ بہتر یہ ہے کہ میں اپنے چینل پر لائیو مجھے لے لیں کال پہ، اگر آپ مجھے وہاں نہیں بلا سکتے. اگر انہوں نے بلا لیا کہ نہیں بھائی آؤ ادھر، ٹھیک ہے بات کریں گے جس موضوع پہ تو کہے گا. اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، مفتی حنیف قریشی وہاں بیٹھتے ہیں، اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ہوگا کیا جناب، یہ پبلسٹی شروع کر دیں گے. جانا اس نے کوئی نہیں ہے اس نے مناظرہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اس چینل کے اندر یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، جہاں پہ وہ سیٹنگ ہوتی ہے کبھی بھی نہیں جائے گا. صرف یہ ہے کہ چند دن کے ویوز مل جائیں گے. اور اس کے فالورز نے 1 گھنٹہ نہیں لگایا، کہتا ہے میرے 8000 چینل ہیں. آپ اس فتنے کا حال دیکھیں، آپ کوئی چیز سرچ کریں سب سے پہلے اس کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. 8000 چینل مسلمانوں کے خلاف کام کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کے 8000 چینل بڑی تعداد ہے. تو 8000 چینل کے اوپر کم سے کم کوئی 1000 چینل ایسا ہے جس نے 1 گھنٹے میں یہ چیز وائرل کر دی کہ لو جی ایکسیپٹ ہو گیا جی، چیلنج ایکسیپٹ ہو گیا. اب جناب بابوں کی یہ ہو جائے گی، بابوں کی وہ ہو جائے گی، وہ سارے ملحد قادیانی رافضی وہ سارے جناب اس کی وہ چیزیں وائرل کر رہے ہیں، اور خود اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک پیشاب کی جھاگ کی طرح یہ بیٹھ جائے گا. 1-2 دن کی بات ہے، جیسے ہی ادھر سے اویس ربانی نے کہہ دیا نا کہ بھائی آ جائیں یہاں پہ لائیو، نہیں آپ کو لیا جائے گا، بس آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں، بس آپ کو ہم ویلکم کہیں گے، ادھر کتابیں بچھ جائیں گی، آپ اپنے جتنے دلائل ہیں جناب ریسرچ پیپر اپنے جتنے سارے لے آنا. یہ دیکھیں پھر کیسے ان کی، اور یہ جو پھر شرمندہ نہیں ہوں گے اور پھر کہیں گے وہ کوئی چیز ڈھونڈیں گے، کردار کریں گے، کر کے پھر بات وہیں کی وہیں. اچھا عثمان بھائی دیکھیں اس نے شرائط کیسی رکھی ہیں، جیسے مرزا قادیانی کے مناظرہ کرنے کے لیے جاتا تھا نا، حالانکہ مناظرے کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ نہیں ہوتی کہ اس جو ہے اس طرح کی میری ساری باتیں یا بابوں کے اوپر بات ہوگی، میرے اوپر نہیں ہوگی. بھائی جب مناظرہ ہوگا، مناظرے میں تم نے ہمارے بابوں کے اوپر بات کرنی ہے، ہم تمہارے اوپر نہیں بات کریں گے کیا؟ مرزا قادیانی کی طرح بس ایک بات بول کے، سوال بول کے چپ ہو کے کر کے سائڈ پہ کھڑے ہو، میں 20-25 صفحے لکھوں گا جواب میں. بالکل مرزا قادیانی نے بھی کسی کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا نا، تو اسے وہ کہا نا، بھائی تم جاؤ یہ میری کتاب کو 3 بار پڑھ کے آؤ. ہاں وہ اس نے مباہلہ کہا تھا میں تم سے بابا بات چٹو تو کے ابھی میں ساتھ. کروں، ابھی میں بات کروں کہ تم یہ کتاب پڑھو. اس نے کہا نہیں بھائی تو 3 کے بار پڑھ پھر مجھ سے بات کرنا. بالکل ایسے ہی ہے، تو بابا چٹو کے ساتھ مباہلہ کیا تھا. مرزا قادیانی کا جب پیر میر علی شاہ صاحب نے چیلنج ایکسیپٹ کیا نا، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ یہی کہ تو اپنے جو دعویٰ جاتے ہیں ان کے اوپر بات کر. ابھی بھائی آواز ڈبل ہو رہی ہے. دیکھیں اس قذاب دجال کی وہی حرکت جو کہ ابھی مرزا انجینئر کر رہا ہے، اور وہی مرزا قادیانی قذاب دجال وہ کرتا تھا. کیا کرتا؟ اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں جو دعویٰ جات میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بعد کی باتیں ہیں،
اس پہ نہیں میں نے کوئی بات کرنی ہے، میرے سے نا وہ تفسیر لکھنے میں مقابلہ کر لو۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تجھے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، تو نے دعویٰ کیا ہے، تیرے جتنے بھی دعویٰ جاتے ہیں وہ تو پوری عوام کے سامنے رکھ اور اس کو ثابت کر، اور ہم تجھے کذاب دجال ثابت کریں گے۔ بھاگ گیا، نہیں کیا اس نے، اس کے اوپر بات نہیں کی۔ آج یہی کلپ ابھی کل کی بات ہے، جا کے مرزا انجینئر کا کلپ پورا سن لیں، وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بات بعد میں ہوگی، بعد میں دیکھیں گے، میرے اوپر بات نہیں کرنی۔ کیسی مماثلت ہے۔ اور جتنے بھی جھوٹے کذاب آئے ہیں وہ کبھی بھی خود پہ بات نہیں کریں گے، وہ حملہ کریں گے تو اسلام پر کریں گے۔ اب اس نے سب سے پہلے شروع کیا دوسرے مکاتبہ فکر کے اوپر بات کرنی، آہستہ 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 اس نے تبع تابعین کے اوپر تبرہ کرنا شروع کیا، ان کو جھوٹا کذاب کہنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ یہ صحابہ کی زندگی کے بارے میں، مشاجرات کے بارے میں باتیں کرنے لگ گیا۔ لوگ اس کے سننے والے کہتے ہیں کہ ہم جب اس کو سننے لگ گئے، اتنا ہم نے سنا کہ ہم محبت صحابہ، محبت تبع تابعین، جو جتنے بھی ائمہ تھے، فقہا تھے، ان سب کی ہم نے محبت جو ہے نا وہ دل سے نکال دی کہ یار ایسے کریکٹر کے لوگ ہیں یہ سارے۔ اور وہ ساری کی ساری ضعیف، موضوع، من گڑت باتیں جو ہیں وہ پیش کر کر کے ان کا کہتے ہیں ہم نے اپنا دماغ خراب کر لیا۔ اور پھر جب یہ نبی علیہ السلام کے کردار پر آیا اور ہم نے دیکھا کہ یہ اتنے برے طریقے سے کردار کو پیش کر رہا ہے، کیا یہ زندگی تھی آقا کی؟ آقا اس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے کہ ہم جو ہیں وہ ملحدوں کی جو سٹریمز ہوتی تھی وہاں پہ جانے لگے، اور ان کے جو اشکالات تھے، سوالات تھے، وہ دیکھنے لگ گئے۔ پھر اور ہمارا دماغ خراب ہوا، یہاں تک کہ ہم قریب تھے کہ ملحد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو اپنا فضل کیا، اور ہم نے علماء کو پھر سننا شروع کیا کہ ان سب اشکالات کا جواب کیا ہے، ہماری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے، ہم کیوں محبت علماء، محبت صحابہ بھول گئے اور محبت نبی علیہ السلام بھول گئے۔ اور پھر جب ہم نے غور کیا، علماء کو سنا، اشکالات دور ہوئے، اس کے اوپر لعنت ڈالی، اور جب کہتا ہے کہ ہم نے اس کے وہ بندہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے جب پہلا اختلاف کرنا شروع کیا، اس نے ہمیں گالیاں دینی شروع کر دی، اور یہاں تک کہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا، ہمیں جہلم چھوڑنا پڑا۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے جہلم چھوڑنا پڑا، اس نے ایجنسیوں کے ذریعے سے اتنا ہمیں تنگ کیا۔ جیسے احسن باکسر آیا تھا، احسن باکسر نے اس کی جو آڈیوز تھی اس کو ایکسپوز کیا، اس کے جو فالوور تھے جو اس کے پاس رہتے تھے ان کی گندی گندی آڈیوز کو اس نے ایکسپوز کیا۔ دیکھیں اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس کو جیل میں بھجوا دیا۔ سیم مرزا قادیانی والا وتیرہ۔ جی عثمان بھائی ایک منٹ، خان صاحب آپ مارڈینیٹر بن گئے ہیں، ذرا چیک کریں۔ جی خان صاحب آپ موجود ہیں؟ جی خان میں بھائی موجود ہوں، لیکن میں چیک کر رہا ہوں، میں موجود ہوں، میں چیک کر رہا ہوں۔ کریں ذرا چیک۔ وہ نا ایسے ہوا خان بابا چٹو چلا گیا، چٹو کا تھا۔ بابا چٹو روزہ میں جب پہنچا، روزہ کے دوران تو عصر کا وقت تھا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ تیرا روزہ ہے؟ اس نے کہا بالکل میرا روزہ ہے۔ اس نے کہا توڑ دے روزہ، تو سفر سے آیا ہے، اور جب کہ اللہ کا حکم ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا۔ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کی ذات کے اوپر مرزا قادیانی نے بولا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے روزہ سفر میں نہیں رکھنا، جبکہ حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو سفر میں، لیکن اگر نہ رکھ سکو تو اس کے اوپر رخصت موجود ہے۔ اللہ نے رخصت دے دیا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ سفر میں ہیں، دشواری آتی ہے تو چلیں، رخصت ہے اللہ کی طرف سے کہ گناہ نہ ہوگا، لیکن حکم یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ تم رکھو۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بہتری ہے کہ پھر بھی رکھو، مشکلات کا جو سامنا ہے وہ اللہ کے لیے کرو۔ مرزا قادیانی بابا چٹو کو کہتا ہے نہیں اللہ کے حکم کے مطابق نہ کام کرو، اللہ کا حکم ہے تم روزہ توڑ دو۔ اس نے بابا چٹو کا بھی روزہ توڑوا دیا، اور پھر بابا چٹو جو کہ مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا
تو مباہلہ کے لیے اس نے اس کے لیے ایک شرط پیش کی کہ تم ایسے کرو کہ تم یہ میری کتاب حقیقت الوحی یہ لے جاؤ، یہ نہ ہو، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ نہ ہو کہ میں نے زیادتی کر دی ہے مباہلہ کرنے سے پہلے، تو یہ ہے کہ تم اس کو پڑھو اور پھر میں اس کے اندر سے تم سے سوالات کروں گا اور تم نے ہو بہو جواب دینا ہے، اور ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوا تو تجھے دوبارہ